سپریم کورٹ میں ایک بار ایک مسئلہ زیر بحث تھا کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، آپ کو یاد ہوگا، اور لمبی چوڑی لیدے ہوئی. اور جب یہ مسئلہ زیر بحث تھا، زیر سماعت تھا، تو اس وقت سوسائٹی میں بھی ایک بحث چلی ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کو یہ ڈیسیزن دینا چاہیے کہ مرد کی مرد سے شادی الاؤ نہ کرے، یہ ہماری سنسکرتی کے خلاف ہے. ہمارا ملک تہذیب والا ملک رہا ہے، ہمارے یہاں اخلاقیات کی ویلیو رہی ہے، لہذا ایسا فیصلہ نہیں آنا چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے، سپریم کورٹ سپریم ہے، اس کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے وہاں. تو فائنلی سپریم کورٹ کا ڈیسیزن یہ آیا کہ اگر دونوں بالغ ہیں اور رضامند ہیں تو مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے. اور آج بھی ہمارے ملک میں یہی بات نافذ ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اکارڈنگ اگر مرد مرد سے نکاح کرنا چاہے تو لیگلی یہ الاؤ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا کیس. اب جیسے یہ کیس باہر آیا، اب سنیے، وہی قرآن کے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہاں مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، اور یہ بات قرآن میں لکھی. اور قرآن سے پھر انہوں نے دلیل پیش کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. مجھے بتائیے کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہو جائے کہ دین میں زبردستی نہیں لہٰذا مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، تب تو پھر کوئی بھی شرابی شراب کی بوتل کا ڈھکن اتارے اور شراب چڑھانے سے پہلے کر دے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں لہٰذا میں شراب پیوں گا. کوئی بھی گناہ گار گناہ کرنے سے پہلے یہی آیت ہاتھ میں تختی اٹھا لے اور کہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں لہٰذا میں یہ غلط کام کروں گا. کیا یہی مطلب اس بات کا؟ اس بات کا سنگل مطلب یہ ہے، انتظامیہ پولیس کے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان دھرمانتن کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں نہ دھرمانتن کی ضرورت ہے، نہ ہم یہ کام کرتے ہیں، نہ ہمارا مذہب الاؤ کرتا ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب ہی یہ ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ کے دین میں زور زبردستی نہیں، یعنی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا. قد تبین الرشد من الغی، ایمان اور کفر، حق اور باطل واضح ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے ایمان لانا ہے ایمان لائے، جسے کفر کرنا ہے وہ اپنا راستہ چنے. اللہ کے دین میں زبردستی نہیں ہے. آیت کریمہ کا مطلب ہے یہ. اور جن صاحب نے مطلب بیان کیا وہ کیا کیا کہ کچھ بھی گناہ کرو دین میں کوئی زبردستی نہیں. پتہ کیا چلا کہ قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا. ایک اور اگزامپل سننے، ہمارے ملک کا ایک بھگوڑا گھوشت ہوا، کہیں پناہ لیے ہوئے، ٹیلی ویژن پر انگریزی میں جھوٹ بولتا تھا اور ہماری بھولی عوام کی انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں. تو میرے بھائی پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کو دین سیکھنا ہے کہ انگریزی سیکھنا ہے. انگریزی سیکھنا ہے تو کسی ٹیلی ویژن والے سے، ٹائی لگانے والے سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے گلی کے بغل میں کوئی انگلش اسپوکن کا کورس کروا رہا ہوگا، وہاں سیکھ لو. 2.5 مہینے 3 مہینے کا تماشا ہے انگریزی. کیوں پوری زندگی یہ بوجھ لیے اپنے سر پہ گھومتے ہو؟ یہ مدرسوں کے طلبہ سے بھی گزارش ہے، بڑا بوجھ ہے مدرسوں کے ذہن پر کمپیوٹر کا اور انگریزی کا، جبکہ 2-2 مہینے کے ڈپلومے اور تماشے ہیں جن کی کوئی بہت زیادہ ویلو نہیں. ہم پوری زندگی ڈھوئے جا رہے ہیں یہ بوجھ. تھوڑا سا اسپرٹ پیدا کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اور تھوڑا سا اپنے سیف زون سے اور اپنے ٹھنڈے کمرے سے باہر آ کر یہ کام کر لیں تاکہ زندگی پر سر پہ بوجھ نہ رہے، اور اپنے آپ کو اسکل بنانے کی کوشش کریں. بہرحال تو وہ شخص ٹیلی ویژن پہ آ کے دھڑلے سے انگریزی میں جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا کہ آج کی تاریخ میں تو محمد صاحب کا وسیلہ لینا بھی جائز نہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 40 میں لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر. اور جب آپ سورۃ النحل آیت نمبر 40 اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا یہاں تو شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے. پتہ کیا چلا کہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوتے ہیں. اور بھی بہت اگزامپل ہیں تاریخی طور پر دوں گا. ایک بات، قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. ایک بات کہی قرآن نے، پھر فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. اب سوال یہی ہے، اے قرآن تو بتا کہ گمراہ کون ہوتا ہے، ہدایت کون پاتا ہے؟ سوال ہے نا، اور ہم سب کا سوال ہونا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے کہیں ہم تو ان میں سے نہیں جن کا مقدر ایسا ہے. تو قرآن نے دونوں مسائل بڑی آسانی سے حل کیے ہیں، اور اللہ کے کلام کا انداز دیکھیں. فرماتا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن پڑھ کے گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں فسق و فجور پایا جاتا ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور قرآن پڑھ کے ہدایت وہ پاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے.
دل میں اللہ کا ڈر، قرآن پڑھیں گے ہدایت حاصل ہوگی، اور دل میں اللہ کا ڈر نہیں، قرآن پڑھیں گے بھی اور گمراہ بھی ہوں گے۔ دو اپوزٹ خوبیوں کا حامل ہے اللہ کا کلام۔ گمراہی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی ایک بات نہیں، اور سنیں، قرآن کی دو اور اپوزٹ خوبیاں ہیں۔ قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان اتنا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی یاد کرنے والا تو ہو۔ اتنا آسان۔ ان بچوں نے ایک ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنا دیا۔ اگر انہی بچوں کو آپ ٹارگیٹ دے دیں کہ بیٹا 10th کی ہندی میڈیم کی ہندی والی بک آپ کو 1 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے، ایک ایک حرف آپ کو سنانا ہے، یہی بچے وہاں فیل ہو جائیں۔ یہ قابل قدر ہیں، لیکن سیم ٹائم ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، ان کا کمال نہیں کہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ ان کے سینوں میں محفوظ ہو گئی۔ اور یہ اعجاز صرف قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دنیا کی کتابوں میں نہیں۔ ایک ایک ایگزام میں، ابھی 10th کے رزلٹ آیا ہے، 18 لاکھ لوگ بیٹھتے ہیں ایک ایک ایگزام میں اور رات دن محنت کرتے ہیں، 90% 100% تک مارکس اچیو کرتے ہیں بچے، لیکن مجال ہے کہ 18 لاکھ لوگ ایک کتاب کے حافظ بن جائیں۔ کوئی کسی کا حافظ نہیں بنتا، صرف اللہ کی کتاب کے حافظ پائے جاتے ہیں۔